حج کو وہ کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں. یہ ایک پیغمبر کی بیوی جو پانی کی تلاش میں بھاگی تھی، ان کی یاد میں منایا جا رہا ہے، ان کی یاد میں کیا جا رہا ہے. شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے مد مقابل لانا. خون کے رشتے کبھی بھی شریکہ نہیں ہوتا. یہ کسی اور ریلیجن، کسی اور کمیونٹی کا کنسیپٹ ہمارے اسلام میں آ گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہماری اسلام کی تاریخ حقیقتاً ویسے بہت خوفناک ہے. ہماری تاریخ جو ہے وہ بہت زیادہ خوفناک ہے، اتنی کسی ریلیجن کی تاریخ خوفناک نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے زمانہ، ایک ہے وقت. زمانہ اور وقت، ایک ہے زمانہ اور ایک ہے وقت. وقت دو چیزیں ہیں. وقت کے امام مولا علی علیہ السلام ہے، وقت ایک ہی چل رہا ہے، وقت نہیں بدلا، زمانے بدل رہے ہیں. زمانے کے امام مہدی علیہ السلام ہے. لوگ اس میں بھی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ وقت اور زمانے میں کیا فرق ہے. دیکھیں وقت ایک ہی چل رہا ہے، وقت اللہ نے اب تک نہیں پلٹایا. زمانے بدل رہے ہیں، اللہ زمانے بدلتے جا رہے ہیں. تو وقت کی ولایت مولا علی علیہ السلام کی چل رہی ہے، جو ہر زمانے میں آگے سے ان کے اولاد کو ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے. وہ آج امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت کے جو حالات ہیں، دیکھیں نا، اللہ کے گھر میں 5 لاکھ 7 لاکھ بندہ ایک وقت میں طواف کر رہا ہے. ملائکہ ایک وقت میں جب آتے ہیں، دوسری دفعہ وہ واپس نہیں آ سکتے، اتنا فرصت ہی نہیں، اتنا ٹائم نہیں، اتنے ملائکہ موجود ہیں عبادت کے لیے. تو دیکھیں اتنی مسلمانوں کے لیے اتنی مقدس جگہ پہ اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، وہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہمارے اندر جو اللہ ہے، ہم نے اس سے کنیکشن ڈیولپ نہیں کیا. اور اللہ کی پہچان کون کرواتا ہے؟ وقت کا امام. اور وقت کے امام کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھیں نا، ہم نے جتنے بھی شاعر، قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے، کچھ شاعر اللہ شاعر کہتے ہیں وہ چیز جسے دیکھ کے آپ کو کسی کی یاد تازہ ہو. ٹھیک ہے، یہ جو حج منایا جاتا ہے، جو حج کو ہم جو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حج کو وہ کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں. یہ ایک پیغمبر کی بیوی جو پانی کی تلاش میں بھاگی تھی، ان کی یاد میں منایا جا رہا ہے، ان کی یاد میں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کیا تھا؟ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا نا، اور کچھ نہیں تھا. بی بی ہاجرہ نے صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کی، بھاگی تھی، چکر لگائے. ایک مقام پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا تھا، انہوں نے وہاں پہ ایڑیاں رگڑی، وہاں سے پانی نکل آیا، آب زمزم. ٹھیک ہے، پھر اللہ نے ایک عبادت نومینیٹ کر دی. اور یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کعبہ جب سے موجود ہے، حج تب سے منایا جا رہا ہے. یہاں پہ بت رکھے گئے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت موجود تھے، لیکن تب حج کا طریقہ کچھ اور ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہ بعد میں حج کا طریقہ بدلا ہے، خانہ کعبہ کے غلاف بدلے ہیں. خانہ کعبہ کے معاملات میں بڑی تبدیلی ہیں. وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ناقابل بیان ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. پھر وہ آپ کو پتہ ہے کچھ فتووں کا اور کچھ ایسے معاملات ہیں. تاریخ جب پڑھے نا، تاریخ دیکھیں، ہم اگر دیکھیں کرسچینٹی ہے نا، کرسچینٹی اپنے جن کو وہ فالو کرتے ہیں، اپنے پیغمبر یا جن کو وہ اپنا خدا مانتے ہیں، اس سے بڑے ایفیلیٹ اور بڑے لائل ہیں. انہوں نے وہ پرانا طریقہ آج بھی زندہ کیا ہوا کہ آپ چرچ میں جا کے گاڈ کو آپ وہ باکس میں بلا کے پس پردہ کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کا کنفیشن کریں اور معافی مانگ لیں. کنفیشن روم، بالکل. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں مولوی نہیں بتاتا، ہمارے یہاں مولوی نہیں بتاتا. حالانکہ ہمیں بچپن میں کتابوں میں ایک واقعہ پڑھایا گیا، 3 لوگ ایک غار میں بند ہو گئے تھے. ان تینوں نے اپنی اپنی قربانیاں یاد کی جو اللہ کے حضور پیش کی، اور اپنے اپنے گناہوں کو یاد کیا، اور اللہ سے کہا، اللہ یہ میرا زندگی کا بڑا گناہ تھا، یہ میری زندگی کی بڑی قربانی تھی تیری راہ میں، اس کے بدلے اس گناہ کو معاف کر دے اور ہم اس غار سے نکل جائیں. یہ بچپن میں نے اسکول ٹائم میں پڑھا کسی کتاب میں، 3 لوگوں کا یہ واقعہ. اور غار آہستہ کیوں یہ چیز آپ کے اندر کی روحانیت کو ایک آگ کی وہ چنگاری دیتی ہے، آپ کی روحانیت سلگانے کے لیے، کہ آپ کے اندر روحانیت پہ بیدار ہو.
اچھا فاروق بھائی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بھی تو بہت سی محنتیں ہوئی، جس سے جو بہت سی کنٹروورسی جو ہیں ہم احتیاط سے بہت محتاط ہو کے تھوڑی چھوٹی سی کنٹروورسیز کا بھی ذکر کر لیں. جس طرح سے آپ نے یا علی مدد کا کہا، تو ابھی جو سچویشن آتی ہے ایک دوسری پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ یہ جو ہے یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے. اس کو کچھ ایکسپلین کریں گے کہ کس لیے کہا جاتا ہے اور کس لیے نہیں کہنا چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے، یہ سب اس کو انفولڈ کریں گے اس بات کو. بالکل. اب آپ کے سوال کو اگر میں سم اپ کروں تو اس کا مطلب بنتا ہے شرک کیا ہے. میں in other words yes ان ادر ورڈ یہی کہ ہم شرک کرتے ہیں. دیکھیں شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے مد مقابل لانا. ہمارے یہاں پہ بالکل ایک جملہ صحیح. کہا جاتا ہے نا جی پیڑا پر آشریکا ہوتے نے، نہیں وہ غلط ہے. خون کے رشتے ہاں کبھی بھی شریکہ نہیں ہوتا. یہ کسی اور ریلیجن کسی اور کمیونٹی کا کنسپٹ ہمارے اسلام میں آ گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. شریک وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے مد مقابل آپ کے اوپوننٹ آتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس یہ پاور ہے، یا ہم یہ کہیں کہ ان کے پاس یہ پاورز ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اگر ہماری مدد کرنی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے کرنی ہے. مولا علی اللہ کے اللہ شیر ہے، تو ہم تو اللہ کے شیر کو مدد کے لیے پکارے. اور قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے. ہم تو مردہ کو پکار ہی نہیں رہے. اور یہ شہید وہ بھی اہل بیت کے سارے جن کو آپ نے نمازوں میں شہید کیا. میدان میں تو آپ کر نہیں سکتے تھے، اور کیا بھی کس نے؟ مسلمانوں نے. میرے سے ایک ایتھیس کی ایک بحث ہو رہی تھی، ڈیبیٹ. اس نے کہا جی ہم کرسچین آج تک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شراٹ تھا نا، شراٹ اور سلیب جس پہ لٹکایا تھا، ہم آج تک اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس کو ہم سپیریئر مان کے اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اس کو ہم سامنے رکھ کے دعا مانگتے ہیں. کیونکہ شبیہ کا کنسپٹ اللہ نے دیا نا کعبہ بنا کے. یہ شبیہ کے کنسپٹ پہ بھی میں آؤں گا، یاد رکھیے گا. میں وہ کہتے نے ہیں بھی جی آنا ہے، میں نے یہ پوائنٹرز رکھے ہوئے، میں نے بھی آنا ہے. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ مسلمانوں سے اچھے تو ہم ہیں، آپ لوگوں نے تو 50 سال کے اندر اندر اپنے نبی کی فیملی کو ذبح کر دیا. ہم لوگ آپ لوگوں کے ریلیجن کو کیوں ایکسپٹ کریں؟ ہماری اسلام کی تاریخ حقیقتاً ویسے بہت خوفناک ہے. ہماری تاریخ جو ہے وہ بہت زیادہ خوفناک ہے. اتنی کسی ریلیجن کی تاریخ خوفناک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر یہ بیج آل امیہ نے بویا تھا. یہ بویا تھا بیج، اور صرف بدلے لینے تھے. بس یہ بدلے لینے تھے. قرآن پاک میں آیت ہے، قرآن پاک میں آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جناب دربار یزید میں جب خطبہ جناب امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب علیہ السلام کا جو خطبہ تھا، جب وہ ہو رہا تھا تو یزید نے اذانیں بلند کروا دی کہ ان کی کنورسیشن کو لوگ نہ سن سکیں، کیونکہ دربار میں بغاوت کا اس کو ڈر تھا. دیکھیں لفظ جو ہے نا، لفظ عرفان بھائی، اب یہ روحانی پہلو سے ایک بات بتانے جا رہا ہوں. آپ اور میں کچھ بول رہے ہیں نا، میں کچھ بول رہا ہوں، یہ صرف لفظ یہاں پہ ہماری کنورسیشن یا ریکارڈنگ کی حد تک نہیں ہے. اس لفظ کا، اس ورڈ کا پوری یونیورس پہ ایک امپیکٹ ہے. کل کائنات پہ جو ہم بولتے ہیں، پوری عالم صوتیت میں اس لفظ کا ایک امپیکٹ، اس لفظ کی پاورز ہے. بالکل ایسے. اب جب دربار یزید میں اذان شروع ہوئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بڑا خوبصورت جواب دیا یزید لانتی کو کہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم ہار گئے اور میں جیت گیا ہوں. میں نے تم سب کی وہ خاندان کے مردوں کے سر نیزوں پہ بلند کر لی اور میں جیت گیا ہوں، اور جو کچھ میں نے کیا، جو میں نے ظلم کیا، میں جیت گیا ہوں. تو بی بی نے کہا یہ جو اذان ہو رہی ہے اس میں نام کس کا آ رہا ہے؟ میرے نانے کا آ رہا ہے، تیرے نانے کا نام نہیں ہے. تو جیت پھر کس کی ہوئی؟ جیت تو پھر ہماری ہوئی. اور جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، آیت پڑھی ہے، اس میں آخری جملہ ہے بیادیک الخیر، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ. ٹھیک ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، خیر کے ہاتھ سے. اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے. وہ ہاتھ کون سے ہیں؟ وہ ہاتھ اہل بیت ہے. جب آپ اس گھرانے سے افلیٹ ہوتے ہیں، دنیا کیا کل کائنات کی عزتیں، شہرتیں، مرتبے، پیسہ، دولت سب آپ کے قدموں میں ہوتا ہے. اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے نا، اس پہ تو سب متفق ہے نا. اللہ ہاتھ نہیں رکھتا. تو پھر اس آیت میں جن خیر کے ہاتھوں کا ذکر آ رہا ہے، وہ ہاتھ کون سے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جسے چاہتا ہوں میں، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور ذلت دیتا ہوں خیر کے ہاتھ سے،
اور میں ہر شے پہ قادر ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، تو پھر بیچ میں جو ہاتھوں کا ذکر آ رہا ہے، خیر کے ہاتھ وہ کون سے ہیں؟ یہ راز روحانیت کے ہیں، جن یہ جاننے کے لیے اہل بیت سے افلیٹ ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دین نبی کا ہے، قرآن نبی کا ہے، نبی پہ نازل ہوا، پھر اس لیے پھر گھرانہ بھی نبی کا ہی ہوگا جو ہمیں روحانیت کی طرف یا اللہ کی طرف آگے لے کے چلے گا. اس کے علاوہ کوئی پاتھ نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی پاتھ وے اگر کسی اور کے پاس ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اس پاتھ وے کو مان لیں گے. بالکل ہمارا صحیح. تو یہ ہے اس کہ میں ہم نے پھر ایک کردار کو، ہم نے تو کردار کو دیکھنا ہے. کردار کیا ہے؟ نوح نبی کا بیٹا بھی تو بالکل تھا نا، صحیح. وہ واقعہ سب کے سامنے، بیوی بھی تھی، بیٹا بھی تھا، وہ سب کے سامنے. اسی طرح سے ہمارا بھی یہی ہے، ہم نے کردار کو دیکھنا ہے، بس سمپل. بالکل صحیح.